کیا کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں کل ہمارے سامنے بات آئی۔ تو موت کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، گھر میں جنازہ رکھا رہتا ہے تو جنازے اور غسل کے آداب پیش آ جاتے ہیں، اور اکثر گھر والوں کا آج کے دور میں یہ ماحول ہے کہ جنازوں کو ہم جلدی ہاتھ نہیں لگاتے، مرے ہوئے بھائی کو، مرے ہوئے ابا کو، مرے ہوئے ماموں اور پھوپھا کو کوئی جلدی چھیتا نہیں ہے، اور غسل کو ہم بہت دور ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم غسل نہیں دیں گے، غسل کے لیے ہم کسی ایک مؤذن کو بلا لیں گے، وہ غسل کراتے میت کی۔ تو میت کو غسل کیسا دے؟ یہ سب کے گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کر لیتے ہیں کہ دیکھو یہ سچویشن ہے۔ تو میت کو 3 مرتبہ دھونی دینا، کیا کرنا؟ جب میت رکھا جاتا ہے تو دھونی دینا۔ دھونی کس سے دینا؟ آج کے زمانے میں وہ اگربتیاں نہیں جو گوبر سے بنی ہیں، آج کل اگربتیاں کس سے بنتی ہیں؟ اس میں کیمیکل ڈال کے اس میں خوشبو والی چیز ڈالی جاتی ہے۔ اب لا کے میت کے نیچے اگربتیاں لگائے ہیں، اور یہ اگربتیوں سے دھواں آ رہا ہے، دیکھنے میں وہ کسی ناپاک چیز سے بنی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ دھونی دو کہ کل سے چلاؤ، اور اس کے اوپر خوشبودار یہ ملتا ہے عود، اس عود کے چنگاریاں ڈالو، خود بخود خوشبو آئے گی، اور یہ ناپاک چیز سے نہیں بنی ہے، پاک چیز سے بنی ہے۔ وہ بہت ساروں کو یوٹیوب میں رکھتے تاکہ لوگوں کو نفع۔ الحمدللہ اب تک 2000 لوگ دیکھے میرا ویڈیو، اللہ کے فضل سے۔ کتنے لوگ؟ تو آپ بھی سبسکرائب کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل جب یوٹیوب میں بات چلتی ہے تو پلیز لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور آگے سبسکرائب کریں۔ تو جیسا ہی ہم کسی ایک گناہ کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لائک بھی کر دیتے ہیں، اچھا ہے جی دیکھو، شیئر بھی کر دیتے ہیں، ایسے ویڈیوز بار بار آنے کے واسطے کیا کر دیتے ہیں؟ سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی وہاں وہ ناچتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو بیل بٹن آتا ہے؟ تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں علماء دین کی بات، آدھا مجمع، اب جتنا دین مسجد میں ہے اس سے زیادہ پبلک باہر ہے، اور وہ فونوں پہ ہی دین سیکھ رہی ہے، فونوں پہ ہی دین کو عمل۔ تو میت کو 3 مرتبہ دھونی دینا۔ کتنی مرتبہ دینا؟ 3 مرتبہ دھونی۔ بیری کے پتے ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے غسل دے۔ غسل جب دیا جاتا ہے تو کون سے پتے ڈالنا؟ بیری کے پتے۔ اب آپ بولیں گے بیری کے پتے سے کئی کو دینا؟ اب آپ کے ذہن میں اعتراض ہوگا کہ بیری کے پتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو آپ کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی، فرمایا 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا۔ اگر تم مناسب سمجھو پانی کے ساتھ بیری کے پتے بھی ملانا، اور آخر میں کافور مل دینا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جب انتقال ہوئی، حضور اپنی زندگی میں عمل جو آیا پورے قیامت تک انسانوں کے لیے حضور کا طریقہ نمونہ بن گیا۔ تو آپ جو بیٹی کا غسل دیے ہیں، دلوائے ہیں، تو وہ طریقہ ایک بار کیا ہوا، پورے عورتوں کے لیے طریقہ کار مل گیا۔ تو غسل میں بیری کے پتے ڈال کر، پانی میں جب بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں تو انسان کی جسم کی گندگی بہت تیز نکل جاتی ہے۔ صابن کے مقابلے میں پتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔
یہ میل کو ختم کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ وہ درخت ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ جنت کا بھی درخت ہے، بیر کا، یہ وہاں بھی رہے گا. اس لیے اس درخت کی تعریف کر دی گئی اور اس سے غسل جنابت دینے کے لیے، یعنی غسل میت دینے کے لیے کہا گیا کہ میت کو تم غسل دینا ہے تو اس کے ذریعے سے دو. جب آخر میں کیا کرو، اس میں لاسٹ مرتبہ جب 3 مرتبہ نہلا چکے تو 4تھی مرتبہ کافور ملا کر پھر وہ پانی 1 مرتبہ باڈی پر سے ڈال دو. نمبر 3، میت کو پہلے وضو کروانا. کیا کروانا؟ وضو کروانا. اب یہ نہیں بولنا کہ حضرت ذرا کلی بھی کر لو. غلطی سے وہ لوگ کلی کر رہے ہیں، منہ کھولے، انہوں کیا کرتے، ان کا منہ کھل جاتا، پھر بننا پڑتا رسی دھر کو. کلی کرانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا انگلی بھگا کر، کپڑا بھگا کر منہ میں رگڑ دینا. پھر وضو بھی آداب کے ساتھ کر، پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر مسا، پھر پیروں کو دھونا. پہلے وہ وضو کروانا، پھر داہنی طرف سے غسل شروع کرنا. جب غسل کرتے ہیں تو اس میں بھی سنت طریقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مر کر بھی ہماری سنتیں نہیں چھوڑنا ہے. زندے پر تو کتنا اہتمام کرنا ہے سنتوں کا، مرنے کے بعد اور زیادہ اہتمام کرنا ہے. تو وہ کدھر سے شروع کرنا؟ سیدھی طرف سے غسل کو پہلے. غسل دینے میں طاق عدد کی رعایت کرنا. طاق عدد کہتے ہیں 3، 5، 7، 9 ایسا. تو پانی بھی اگر ڈالنا ہے 1 مرتبہ ڈال کے نہیں چھوڑنا. کتنی مرتبہ ڈالنا؟ 3 مرتبہ ڈالنے کی کوشش کرنا. جب 1 بار لگڑے صابن یا پھر بیری کے پتوں سے اب 3 لوٹے بہانا، 3 مرتبہ. طاق عدد کی رعایت کرنا. میت سے کسی عیب کے ظاہر ہونے پر اس کا افشا نہ کرنا. اگر خدا نخواستہ ہم نہلاتے ہیں، نہلاتے میت سے کوئی ایسی چیز باہر پڑ گئی جو بولنے سے لوگوں میں ڈر، خوف یا پھر عذاب قبر کا کوئی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، ویسی چیز نہلانے والا دیکھ لیا ہے تو آ کے کسی سے بولنا نہیں. بعض مرتبہ انسان کا جسم پاک صاف رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد جسم پر سے کوئی یعنی بدبو آ گئی یا پھر جسم پر کوئی مچھر جیسے آ گئے یا عذاب قبر جیسا کوئی اثر دیکھ لیے تو اب نہلانے والا ان چیزوں کو کیا کرنا؟ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے. سمجھا کیا؟ اس کے لیے نہلانے والا کبھی بھی کسی کے سامنے میت کے دیکھنے والی چیزوں کو بیان نہیں کرنا. وہ اللہ کی مرضی، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں اللہ ہی خوب جانے. نمبر 6، میت کو خوشبو لگانا. نمبر 7، میت کو اچھے کفن میں کفنانا. کس میں؟ اچھا کفن میں کفن. نمبر 8، اگر بآسانی میسر ہو تو حبری یعنی یمنی مخصوص کپڑے میں کفنانا. اب بھئی وہ چیز یہاں ملتی نہیں ہے تو یہاں مارکیٹ میں جو اچھا کپڑا مل جاتا ہے کفن کا، اس میں اس کو کفنا دینا چاہیے. بعض لوگ احرام کا کپڑا رکھ لیتے کہ بھئی ہم حج کو جا کے آئے، ہماری نیت ہے، گھر والی کو بول دیتے ہیں کہ میری اگر موت تمہارے سے پہلے ہو گئی تو مجھے کیا کرو، یہ احرام کے کپڑے اس کے لیے ہے، اس میں مجھے کفنا دو. تو ٹھیک ہے، احرام کے کپڑوں میں کفن دے سکتے ہیں. اگر عورت مر گئی، عورت کا انتقال ہو گیا، کیا عورت پر بھی یہ کپڑا چڑھایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں 2 مسئلے ہیں. عورت شوہر سے پہلے مری یا شوہر کے مرنے کے بعد مری. اگر عورت شوہر سے پہلے مری ہے تو پھر شوہر کے رہتے پر عورت کو جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ لال کپڑا استعمال ہوتا. اب لال کپڑے میں سفید تو ڈالا نہیں جا سکتا. اگر عورت شوہر کے مرنے کے بعد مری ہے تو عورت کو اب کفن کا کپڑا سفید پہنایا جاتا ہے. اس وقت میں اس کپڑے کو اوڑھنی کی شکل میں یا دوپٹے کی شکل میں ڈال کر کفنایا جا سکتا ہے. عورت کے کپڑے کتنے ہیں؟
غسل میں عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیتے؟ 5 میں دیتے. کتوں میں دیتے؟ 5 میں دیتے. مرد مانوں کو کتوں میں دیتے؟ 3 میں دیتے. یاد رکھ لو تاکہ گھر میں ہمارا کفن بھی تیار رہے. مرد مانوں کو 3 کپڑوں میں دیتے, عورت کو 5 کپڑوں میں دیتے. سفید کپڑوں میں کفنا. کفن کی تنگی کے وقت سر کو ڈھانک دینا. اگر اچانک کپڑا کم پڑ گیا, پام کی طرف کھلتا ہے, جیسے ایک صحابی کا واقعہ پورے قیامت تک کے لیے مثال ہے. ایک صحابی انتقال ہو گئے, 2 کپڑے آئے, دونوں کو اللہ کے نبی دے دیے. یہ کپڑا غلطی سے چھوٹا تھا, وہ کپڑا اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا حمزہ کو پہنا دینا. جب پہنایا گیا چچا کو سر کو پکڑتے ہیں تو پام کنے کپڑا کھل جاتا ہے, پام کنے کھینچ کو پکڑتے ہیں تو سر کنے کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کپڑے کو سر کنے باندھ دو, پاؤں کے اوپر اصغر کے پتے ڈال دو. ایک جھاڑ تھا, اس جھاڑ کے پتوں کو ڈال کے پام ڈھک دیے. ہمارا کپڑا تو آج کے دور میں ویسا نہیں رہتا. الحمدللہ پھاڑنے والے ہمارا سائز ماپ کر پھاڑتے ہیں کہ بھائی انہوں 7 قدم کے ہے, 5 قدم کے ہے. لیکن بعض مرتبہ کپڑا کم پڑ گیا تو ایسے وقت میں کیا کرنا, سر کی طرف ڈھانک کے پیروں پہ کپڑا نہیں سکا, کوئی ایک پتے بھی ڈال کے دفنا سکتے. بسہولت ہو سکے تو غسل کرانے والے کا غسل کر لینا اور جنازہ اٹھانے والوں کا باوضو ہونا. آج کل یہ ہے کہ لوگ جنازے میں آ جاتے ہیں تو 2 چیزیں, اگر ہو سکے تو غسل کرانے والے کا غسل کر لینا. جو آدمی غسل نہلایا ہے وہ نہانا ضروری نہیں ہے, لیکن نہانا اس لیے ہے کہ نہلاتے وقت مردار کے جسم سے جو گندگیاں نکلی ہے پانی کی شکل میں, اس کے چھینٹے اس کے جسم پہ کیا ہوں گے, پڑ جائیں گے, تو آپ پانی نہ لو. اور جو کفن جنازہ اٹھا رہے ہیں, اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آیا قبرستان جا کر جنازہ رکھ کے وضو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ سب کون ہے, بے وضو آئے. سمجھا کیا؟ دیکھو جنازہ قبرستان جاتا ہے تو ہم قبرستان میں جنازہ رکھتے ہی فوراً کیا بولتے, بھائی جو بے وضو ہے. تو یہ بہت بھاری مجمع. یہاں بھی دیکھ لو, جب جنازہ محلے میں اٹھ کے آتا ہے, یہاں آنے کے بعد سب وضو خانے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنازہ وہاں سے یہاں تک کیسا لائے, بے وضو لائے. جب جنازے کے پاس چلے جاتے ہیں تو پہلے ہی وضو کر کر چلے جائیں تاکہ با وضو جنازہ اٹھائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے, اور جو جنازے کو اٹھائے تو وہ وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر کر جنازہ اٹھائے. تو یہ چند باتیں تھی جو جنازے کو نہلانے کے سلسلے میں تھی. اب لے جانے کے سلسلے میں انشاءاللہ کل بات آئے گی. لے جانے میں بھی بہت سارے طریقے ہم لوگ اپنا دیے ہیں, اور اس میں غلط نعرے لگانا, کلمہ زور زور سے پڑھنا, پھر کوئی آدمی بیچ میں کھڑے ہو جانا, پھر کسی کو کھانا نہیں دینا. اب تو ایک اور طریقہ اللہ معاف فرمائے غیروں کا ہم میں اتنا زیادہ آ گیا ہے. 4 بھائی ہے تو بھائیاں آگو 4 کھندے پہلے انہوں اٹھانا کرے. اب وہ غیروں میں چلنا نہیں, اس کے بھائیاں پیچھے وہ ہڈی پکڑ لے کے چلنا, وہ دھویں کی ہڈی, یا تو اس کے بھائیاں جنازہ لے کو چلنا, اس کا ماموں ہے تو پیچھے ہڈی پکڑ لے کو چلنا. ایسے طریقے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں خاندان دینا ایک سنت ہے, دے دینا چاہیے. تو یہ آئے تک ایک رواج بنا دیا, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ جب جنازہ اٹھانے کے بارے میں بات آئے گی تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی. یہ طریقے ہیں, ان طریقوں کو ہم ذہن میں رکھیں. جب بھی جنازے ہوتے ہیں تو اس میں 2-3 مرتبہ پہنچ جائے, سب طریقہ معلوم ہو جائے گا. یہ حدیث جب یاد آئے گی, ارے ہاں مفتی صاحب بولے تھے, یہی طریقہ بتلائے تھے, یہی طریقہ یہاں اپنایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو زندگی میں ضرورت کے وقت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.